اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قانون اور دستور یہ ہے کہ بغیر رسول کو مبعوث کیے اللہ کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کو پیغام نہ پہنچا دیا جائے۔ اور ایک اور بات آج ارشاد فرمائی کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم دیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو۔ یہاں حکم کا معنی حکم نہیں ہے، یا حکم کا معنی ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اپنی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو پکڑتا نہیں ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، اسی مہلت کے اندر وہ لگے رہتے ہیں اور اپنی نافرمانیوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ فحق علیہ القول، یہاں تک کہ ہماری بات جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم ان کو اچھی طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو عام طور پر دستور یہی ہے کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر جن کو اللہ نے خوب مال و متاع دیا ہوتا ہے، یا جو کسی بھی قوم کے برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں، تو نافرمانی، فسق و فجور زیادہ ان سے شروع ہوتا ہے، اور انہی سے پھر نیچے طبقات کے اندر وہ پھیلتا ہے۔ تو یہ جتنے یعنی وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوں گے تو اللہ کی پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ ان پر آئے گی۔ اور قانون بھی یہی ہے کہ پانی جب اوپر سے نیچے کی طرف تیزی سے بہتا ہے تو وہ فسق و فجور جو اوپر سے شروع ہوتا ہے تو عام طور پر نچلے طبقات میں زیادہ جلدی سے پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی یعنی ہمارا قانون ہے، ہمارا دستور ہے کہ ہم پھر ان کو مہلت دے دیتے ہیں اور ان کو ہم پکڑتے نہیں ہیں، اور وہ اس مہلت کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ بڑی خوشحالی ہے اور بڑی ہمیں اللہ نے پکڑا نہیں ہے۔ تو وہ اس کو یعنی دنیا کے اندر کسی کو مال کا زیادہ مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اور دنیا کے اندر کسی کا غریب ہو جانا، کمزور ہو جانا اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کی جو ناراضی کی علامت اللہ کے حکموں پر نہ چلنا ہے، اور اللہ کی خوش ہونے کی رضامندی کی علامت اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، چاہے دنیاوی طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا دستور ہے کہ جب کسی بستی کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، فرمایا ذرا دیکھ لو کہ کتنی ہی قوموں کو، بستیوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام کے اس طوفان کے بعد بھی جب دوبارہ انسانیت شروع ہوئی، بستیاں بسیں، لوگ پھیلے، تو فرمایا اس کے بعد بھی جب لوگ اس طرح کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوئے تو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور فرمایا کہ تیرا رب کافی ہے۔ تیرے رب سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے کافی ہے۔ کیوں کہ وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور جب دیکھتا ہے اور جانتا ہے تو وہ لازمی پکڑے گا بھی، پھر ایسے تھوڑا چھوڑ دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب جو ہے بندوں کو خوب جانتا ہے،
اور کب ان کو پکڑنا ہے یہ بھی وہ جانتا ہے. جب ان کو پکڑنا ہے تو وہ پھر اللہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو پکڑ لے گا، آپ پریشان نہ ہوں. اور دوسرا پیغام اس میں مفسرین نے یہ فرماتے ہیں، دوسرا پیغام یہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے گناہوں پر کوئی جج نہیں بننا چاہیے، جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں اللہ خبیر و بصیر ہے، اللہ جانتا ہے. ہمارا کام اس کو سمجھانا ہے، بتانا ہے پیار سے، محبت سے. باقی وہ پورا کا پورا الف سے لے کر یہ تک گناہوں کے اندر بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کے حال کو اللہ جانتا ہے. اس کے حال کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف اس کو بتانا اور سمجھانا اور اس کے لیے دعا کرنا ہے. باقی اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، تیرا رب کافی ہے لوگوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے، اور وہ خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے. جب ان کو جانتا ہے تو پھر اللہ اس کے مطابق ان سے پوچھے گا بھی. من کان یرید العاجلہ، فرمایا جو لوگ صرف دنیا کو چاہتے ہیں، جو لوگ صرف دنیا کی حاجت رکھتے ہیں، دنیا کی خواہش رکھتے ہیں، اجلنا لہ، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں. دنیا کی ہمارے نزدیک اہمیت کوئی نہیں ہے. ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں. تو یہ ہماری طرف سے یہ اس دنیا دینے کے لیے اللہ کے ہاں کفر و ایمان کا پیمانہ نہیں ہے. دنیا کافر کو مل رہی ہے، مومن کو مل رہی ہے، یعنی کافر ہونا یہ اللہ دنیا اس کو روکتا نہیں ہے، دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے. فرمایا جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم اس کے لیے جہنم کو بنا لیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں. یصلاھا مذموما مدحورا، اس کے اندر وہ ذلیل و خوار ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر ڈالا جائے گا. تو یعنی کیا پیغام کا ملا کہ مسلمان کی خواہش صرف دنیا کی نہیں ہونی چاہیے. مسلمان کی خواہش کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی مسلمان کی اصل طلب تو آخرت ہے، مسلمان کا نقطہ نظر ہے، ٹارگٹ جو ہے، اس کی منزل جو ہے وہ اصل آخرت ہے. آخرت کو ترجیح ملنی چاہیے، آخرت ترجیح ہو، اور آخرت کے تحت دنیا وہ مانگے، وہ دنیا مانگے جو اس کی آخرت کو برباد نہ کرے، وہ دنیا مانگے جو اس کی آخرت کو بنا دے. کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ مومن کا رویہ یہ ہے کہ دنیا اگر مانگے تو آخرت کے لیے مانگے اور آخرت کو وہ ترجیح دے. اور لیکن جو صرف دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، فرمایا اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، دنیا بھی اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا انجام پھر ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ڈالا جانا ہے. اللہ ہمیں پناہ نصیب فرمائے. فرمایا ومن اراد الآخرہ، لیکن جو صرف آخرت کو چاہتے ہیں، صرف چاہنا کافی نہیں ہے، ذرا غور فرمائیں اس پہ. ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کو چاہتے ہیں، وسعی لہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. سعیہا، جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی صرف ارادے سے آخرت نہیں ملے گی، نیت کرنے سے آخرت نہیں ملے گی، اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی، اور کوشش بھی ایسی جو جیسا کہ آخرت کا حق ہے اس کے مطابق کوشش کرے. وہ یعنی دو شرطیں لگائیں. پہلی شرط ارادہ کرے، دوسری شرط اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، اور تیسری شرط وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو. یہاں مومن سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان شرک سے خالی ہو، کیونکہ اگر ایمان کے اندر شرک کی آمیزش موجود ہے تو بیکار ہے، اس کے اعمال بیکار ہیں، اس کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. اللہ کے ہاں صرف مومن کے، ایسے مومن کے اعمال قبول ہوتے ہیں جس کا عمل شرک سے مکمل خالی ہو. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی کوشش اللہ مشکور فرماتے ہیں، قبول فرما لیتے ہیں. اور جب اللہ قبول فرماتے ہیں تو پھر ظاہر آخرت میں ان کو اللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ ہر ایک کو دے دیتے ہیں دنیا، اس کو بھی اور اس کو بھی، اس کو بھی اس کو بھی. من عطاء ربک، تیرے رب کی جو عطا ہے وہ اس کو بھی ملتی ہے، اس کو بھی ملتی ہے، سب کو مل جاتی ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا کسی پر بند نہیں ہے، کسی کو بند نہیں. دنیا کے اس سے مراد دنیا ہے. تو دنیا ہم اس کو بھی دے دیتے ہیں، اس کو بھی دے دیتے ہیں. یہ جو آخرت چاہتا ہے، جو مومن ہے، اس کو بھی دے دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اور اس کو بھی دے دیتے ہیں جو کافر ہے، جو آخرت کو نہیں مانتا، جس کے اندر آخرت کی طلب نہیں ہے، اس کو بھی اس کو بھی دے دیتے ہیں.
لیکن تیرے رب کی عطا دنیا کے حوالے سے کسی پر بند نہیں ہے، لیکن تیرے رب کی عطا آخرت کے حوالے سے کافر پر بند ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، دنیا کے حوالے سے تیرے رب کی عطا کسی پہ بند نہیں ہے، اس کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے عطا جو ہے صرف مومن کا حق ہے، صرف مومن کا حق ہے، اور وہ مومن جو آخرت کے لیے کوشش بھی کرے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا دیکھو دنیا میں ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دنیا کے اندر تو موجود ہی ہے، بے شمار درجات ہیں دنیا کے اندر بھی، جس طرح آخرت میں اللہ نے درجات رکھے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہزاروں درجات ہیں۔ اب دیکھیں آپ ڈبن پورہ سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، ڈبن پورہ سے حسن ٹاؤن، حسن ٹاؤن سے اقبال ٹاؤن، اقبال ٹاؤن سے ماڈل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن سے گلبرگ، گلبرگ سے ڈیفینس، ڈیفینس سے فارم ہاؤسز، فارم ہاؤسز سے بنگلے، اور بنگلوں سے آگے چلتے چلے جائیں، ہزاروں درجات ہیں۔ یعنی یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ہزاروں درجات۔ اللہ نے فرمایا یہ فضیلت ہم نے دی ہے، اس کو تم نے ذہن میں نہیں رکھنا، فضیلت آخرت کی فضیلت ہے، اصل فضیلت تم نے وہ ٹارگٹ بنانا ہے۔ دیکھو کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے اس دنیا میں بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دی ہے، ہماری مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے، لیکن وللآخرۃ اکبر درجات، لیکن لوگوں یہ جان لینا، واکبر تفضیلا، کہ فضیلت اور درجات کے اعتبار سے اصل تو آخرت ہے۔ فضیلت مانگنی ہے تو وہاں کی فضیلت مانگو، درجات مانگنے ہیں تو وہاں کے درجات مانگو۔ تو فضیلت اور درجات کے اعتبار سے اصل آخرت ہی اکبر ہے، سب سے بڑی ہے، اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اس کے آگے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لیکن یاد رکھنا کہ یہ آخرت اس کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھے گا۔ شرک سے پاک رکھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کو الہ ماننا۔ کیا ہے الہ ماننا؟ کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کی ذات میں کیسے شریک کرتے ہیں؟ جس طرح کہ عیسائیوں نے کیا، کسی کو بیٹا بنا بیٹھے، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ اور صفات میں کیا شریک ہے؟ دیوی دیوتا اور فلاں اور فلاں فلاں یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، گویا کہ اللہ اب فارغ ہو گیا ہے اور اپنے سارے امور اللہ نے دوسروں کو سونپ دیے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور تنے تنہا چلا بھی وہی رہا ہے، شروع سے لے کر آج تک، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرشتے بھی اس کے نوکر ہیں، فرشتے بھی اس کے ملازم ہیں، فرشتوں کے پاس بھی اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب فرشتوں کے پاس نہیں ہے تو دیوی دیوتا اور پیر اور فقیر اور اس طرح کے لوگوں کے پاس کیسا اختیار ہو سکتا ہے؟ وہ سارے کے سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ آخرت کی فضیلت کس کو ملے گی؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور اگر ٹھہرائے گا تو کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے گا، آخرت میں وہ بیٹھا فَتَقْعُدَ بیٹھا رہ جائے گا، ذلیل و خوار اور بالکل دھتکارا ہوا، اس کا کوئی بے یار و مددگار ہوگا۔ پھر آخرت میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا، آخرت میں تو مدد اللہ ہی کی حکم سے ملے گی، جس کو بھی ملے گی، اور وہ مومنین کو ملے گی جو صحیح ایمان والے ہوں گے، شفاعت بھی انہیں کے لیے ہوگی، مدد بھی انہیں کے لیے ہوگی۔ فرمایا جو اس طرح کا ایمان لے کے آئے گا آخرت میں فتقعد بیٹھا رہ جائے گا، مذمومن یعنی بالکل ذلیل و خوار، اور مخذولا اور بالکل دھتکارا ہوا، اور بے یار و مددگار، جس سے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمارے ایمان کو شرک سے محفوظ فرمائے اور آخرت کے لیے ہمیں سعی کرنے والا، کوشش کرنے والا بنائے، ایسی کوشش جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔